الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يمتلك حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حاضرین مسامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ اہل بیت کی محبت کو امت پر فرض قرار دیتے ہیں. غور سے سننا، اہل بیت کی محبت امت پر قرآن کی روشنی میں فرض ہے. ایمان آنے کے بعد ایمان اگر بچتا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت سے بچتا ہے. جہاں اہل بیت کی محبت ہمارے لیے فرض ہے، وہیں پر خلفائے راشدین میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے سے عقیدہ اہل سنت والجماعت باقی رہتا ہے. نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم تفصیلی ہیں. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. جس کا حکم اللہ نے، اس کے رسول نے دیا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین تبع تابعین ائمہ اولیاء بزرگان دین سے ہوتے ہوئے ہمارے تک جو عقیدہ آیا وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. جبکہ پھر ہم نے جب مولا علی کا نام لیتے ہیں تو ہم کمزور لوگوں میں ہمت آتی ہے. ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا دامن، دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. یہ وہ خوشخبری ہے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اپنے بندوں کو دیتا ہے. عبادہ ہے یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اے اللہ کن بندوں کو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو خوشخبری دیتا. اب یہ آیتیں بتاتی ہے کہ وہ نیک عمل کیا ہوا تھا جس کے سبب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. دیکھیے، قرآن کا شان نزول ہے. قرآن اگر نازل ہوا تو اس کا ایک سبب ہے، ایک واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کے اس کے بارے میں خوشخبری دی حضور کو. بعض باتیں ایسی ہے کہ آنے والی ہیں، حضور کو بتاتی کہ اے محبوب آج آپ ان کو بتا دو کل بدر میں جیت مسلمانوں کی ہونے والی ہے. کل کی خبر، آنے والے وقت کی خبر بعض موقعوں پہ اللہ نے پہلے دے دی تاکہ حضور کے جو غلام ہیں، حضور کے جو صحابہ ہیں، ان میں ہمت جٹی رہے. اور بعض آیتیں اس لیے جو قیامت کے احوال بیان کرے. ایک بات یاد رکھیے، احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں، الحمدللہ میں بحر العلوم کے
مولانا عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حکمرانی میں ایک مرید کی حیثیت سے میں وہاں غلام ہوں. الحمدللہ میں نے وہاں سہایا ستہ پڑھی ہے, احادیث کی 6 کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, قیامت اہل ایمان پہ نہیں آئے گی. قیامت کی جو تکالیفیں ہیں, جو آزمائشیں ہیں, وہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں. آپ سنے ہوں گے دوسرا سر بھوکا جائے گا تو ایک نیند کی آواز آئیں گی, ایک نیند کی ہوا چلیں گی, جو سن کے ایمان والے آلودگی کی حالت میں مر جائیں گے. اب جب سور بھوکا جائے گا تو وہ بھیانک آواز جب آئے گی تو وہ کافرین اور مشرکین کے لیے تکلیف دہ ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو تھے, کبھی کبھی ان کے بارے میں اللہ نے جب کا جب بتا دیا, کبھی کل یعنی آنے والے دن کے لیے بتایا, کبھی قیامت کے لیے بتایا. تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو من و عن مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو ایمان لانے والوں نے ایمان لایا, جھٹلانے والوں نے جھٹلایا, انکار کیا. بہت ساری باتیں حضور کی شان میں بے ادبی کی اور پھر حضور کو تکلیف دینے لگے. ایک واقعہ مشہور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے حالت سجدے میں ہیں. امیہ نے کسی کو کہا, اپنے غلام کو کہا کہ اے غلام جا اونٹ کی اوجھڑی یعنی اونٹ کی جو گوبر کی تھیلی ہوتی, اوجھڑی جس کو بولتے, وہ لے کے لا کے محمد کی پیٹھ پہ رکھ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہے, اونٹ کی اوجھڑی حضور کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی گئی. وہ پیٹھ جس پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھا, دونوں شولڈرز کے بیچ میں پیچھے کی طرف حضور کے پاس ایک مہر نبوت تھا, گوشت ابھرا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور آپ کو پیٹھ کراس کر کے جب دیکھے تو وہ مہر نبوت باقی نہیں تھا. آپ نے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, آپ سے مہر نبوت نکل چکا ہے. تو وہ مہر نبوت والی پیٹھ جس پر جب وہ غلام ایک اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سک رہے تھے سجدے سے. کسی نے جا کے بی بی فاطمہ کو بتایا, اے فاطمہ تمہارے بابا جان کی پیٹھ پر فلاں نے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیا ہے, اب بابا جان آپ کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے ہیں. بی بی فاطمہ 4 یا 5 سال کی تھی, چھوٹی شہزادی, گھر سے دوڑتے ہوئے, حجرے سے دوڑتے ہوئے آئی اور وہ اوجھڑی کو ڈھکلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے ڈھکلتے ہوئے وہ جس نے رکھا تھا اس کو برا بھلا کہنے لگی. کئی قسم کی تکالیف دی گئی. جب تکلیفیں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کے حضور کو سنایا کہ اے میرے پیارے, آپ اپنے یہ رشتہ داروں سے کہہ دو کہ تم اگر میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے یا تم میرے اوپر اللہ پر ایمان اگر نہیں لاتے تو مجھے تکلیف تو مت دو, کیونکہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری جڑی ہوئی. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ مکے میں جتنے عرب تھے ان سارے عرب لوگوں کی رشتہ داریاں حضور سے جا کے اوپر ملتی تھی. حضور سے آبا و اجداد میں اوپر جا کے رشتہ داریاں ملتی تھی. تب حضور نے فرمایا کہ اے اہل مکہ مجھے اس قدر تکلیف تو نہ دو, میرے ساتھ تمہاری جو رشتہ داری ہے وہ رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو. اور پھر جب دیکھیں کہ دین بڑھتا گیا تو حضرت ابو طالب کے پاس سرداران مکہ جمع ہو کے کہنے لگے, یا ابا طالب آپ اپنے بھتیجے کو دین پھیلانے سے روکیے, اگر وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم مکہ کا ایک سردار مان لیتے, اگر وہ بادشاہ
عرض کیا تو آقا کریم نے فرمایا اے میرے چچا یہ سرداران مکہ کو بتا دو اگر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دے تب بھی میں یہ دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. یہاں پر پتا چلا کہ دین کے پھیلانے کے عوض میں سرداران مکہ اگر چاند اور سورج جیسی دولت بھی حضور کے پاس رکھ دے تو حضور نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. پھر دیکھیے آئیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ شریف آ گئے تو پھر کچھ دن ہی گزرے تھے انصار مدینہ نے دیکھا جو کچھ مال جو کچھ کھجور وغیرہ حضور کے پاس آتے حضور شام ہوتے ہوتے وہ سب میں تقسیم کر دیتے اور حضور کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں رہتا. ایک دفعہ صدقے کے کھجور آئے تھے امام حسن چھوٹے سے شہزادے نے جلدی کر کے وہ کھجور آپ منہ میں ڈال لیے کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کے منہ میں اپنی انگشت مبارک انگلی مبارک ڈال کے وہ کھجور کو نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن یہ صدقے کا کھجور ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں. صدقہ الگ چیز ہے اور زکات الگ چیز ہے. صدقہ بھی جائز نہیں ہے تو زکات کدھر. ایک زمانہ تھا سیدوں کا ادب احترام کیا جاتا تھا گھر میں یا سال میں ایک دو بار جب بھی عیدوں پہ کپڑے بنتے تو گھر کے افراد خاندان کے ساتھ سید کے لیے بھی ایک جوڑا بنایا جاتا تھا. آج الحمدللہ بہت ساری مساجد میں دیکھنے میں آتا کہ رمضان کے ختم کے موقع پر ائمہ حضرات کو مؤذن صاحب کو مسجد کی خدمت کرنے والوں کو مسجد کمیٹی یا پھر محلے کے لوگ کپڑے بناتے ہیں نذرانے دیتے. اس سے زیادہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. سیدوں کا ادب باقی تھا. ٹوپی خریدتے تو ایک ٹوپی سید صاحب کے واسطے بھی لیتے تھے. آج یہ بد عقیدے ہمارے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر دینے سے کیا ضرورت ہے ان کو انہوں نماز کو آتے کیا ضرورت ہے ان کو انہوں کرتے کیا بلکہ یہ سو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی. اب بتاتا ہوں میں واسطہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ واسطہ ایسا ہونا چاہیے. حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت سے بڑھ کر مودت رکھنا ہے قرآن کا حکم ہے. تو انصار مدینہ نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مال جمع کرتے ہیں اور حضور کے لیے خاص خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضور وہ اپنے لیے استعمال کریں. یہ سوچنے کے بعد مال اکٹھا کیا انصار مدینہ نے اور پھر بیٹھے بیٹھے وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے. فعلنا وفعلنا ہم نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا. یہ بات جب حضور کے چچا آزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک روایت میں حضور کے چچا نے سنا حضرت عباس نے سنا سن کے بولے اے انصار مدینہ بڑے ناز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. یاد رکھو یہ باتیں اپنی جگہ ہوں گی مگر ایک فضیلت تم پر ہم کو یہ حاصل ہے کہ حضور ہم میں سے انصار مدینہ خوش ہو گئے چپ ہو گئے مگر یہ بات حضور تک پہنچ گئی. حضور تک یہ بات پہنچ گئی. جب کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بات حضور تک پہنچ گئی تو یہاں پہ مراد یہ لی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کی بات کو حضور تک پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک چمڑے کے ڈیرے کے نیچے سارے انصار مدینہ کو حضور نے جمع کر دیا. جب جمع ہو گئے تو حضور فرمانے لگے اے انصار تم نے کچھ باتیں کہی ہے تم نے یہ ناز و نیاز کی باتیں کی ہے کہ میرے تمہارے پاس آنے سے جو عزتیں تمہیں ملی ہے کیا یہ عزتیں تم کو پہلے حاصل تھی. انصار مدینہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
آپ ہی کے آنے سے ہمیں عزتیں ملی ہے، ورنہ ہماری عزت کیا عزت تھی؟ اس قسم کی باتیں حضور کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار مدینہ، میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، جواب دینا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے سوال کا جواب کیا دے سکتے ہیں آقا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کے علم نبوت کے سامنے، آپ کے علم رسالت کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارا علم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب یہ مان لیے ہوئے تھے نا، انصار مدینہ مان لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ مال ہم پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال کو قبول کر لیں گے، یہ امید لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضور پوچھنے لگے، اے انصار مدینہ، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا تو حضور کی دعوت کو جھٹلایا گیا؟ انصار مدینہ خاموش ہے، نیچے سر کیے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ایمان لائے وہ تکلیف میں رہتے تھے مکے میں، اب مدینے میں آ کے آرام سے عبادتیں کر رہے ہیں، کیا تم نے یہ نہیں کہا؟ ایسا ہی حضور سوال کرنے لگے تو وہ انصار مدینہ ادب میں دو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور جو مال لائے تھے وہ مال حضور کے قدموں میں رکھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارا مال اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مال تو مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، حضور خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے محبوب، اب آپ کہہ دو۔ اب یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر اللہ فرماتا تو ماننے والے مان لیتے، آپ کے میرے جیسے، اللہ فرمایا بھی تو مانتے، اللہ کا رسول فرمایا بھی تو مانتے، اللہ کے دوست ولیاں فرمائے بھی تو مانتے، خود ولی ہے ولی۔ مگر اگر اللہ فرماتا تو جن کو بات ہضم نہیں ہوتی ان لوگ پوچھتے، حدیث میں آیا کیا؟ آپ سوال آپ کو تو دینا، مگر یہ سوال کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی سوال کرنا۔ اگر انہیں پوچھا حدیث میں ہے کیا، کتنے حدیث کی کتابیں پڑھے آپ، قرآن میں ہے کیا، آپ قرآن پوری پڑھے کیا، تفسیر پڑھے کیا، ہم ذرا سوال نہیں کرتے، ہم گھبرا جاتے، ارے میں تو نہیں پڑھا، کچھ بھی ہے کیوں نہیں، ہمارے پڑوس میں ہے نا کچھ پوچھتے ہو بتا حدیث میں ہے کیا، آپ کتنے حدیث پڑھے، کتنے کتابیں پڑھے، بخاری میں کتنے حدیث، مسلم میں، ان کو اتنے سوال کر دینا، انہیں سوال کرنا بھول جانا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، خل کا معنی یہاں پہ یہ ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ لفظ قل میں ہم پڑھتے نا، قل هو اللہ احد، اللہ فرما رہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، تو معلوم یہ ہوا اللہ جل شانہ مخاطب ہے رسول اللہ کے ذریعے، اور رسول اللہ امت سے مخاطب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے دونوں کا۔ اللہ فرمایا اے محبوب، یہ جو مال لا کر آپ کے قدموں میں رکھ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارا مال اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے یہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائیے۔ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو دین پہنچایا ہے، جو توحید پہنچائی، جو رسالت پہنچائی، جو قرآن پہنچایا، جو شریعت پہنچایا، اس پر میں تم سے کچھ معاوضہ لینے والا نہیں ہوں، مگر یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا۔ اب جو میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں، محبت سے رہنا۔ محبت تو ابتدا میں ہوتی ہے،
شاید اس لیے بڑا اچھا انداز میں کہا کہ یہ تو ابتدائے محبت ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آگے محبت جب پروان چڑھتی ہے تو ہوتا کیا ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ محبت ظاہری میل جوڑ رہا، کھانا پینا رہا، محبت باقی رہی۔ جب دور ہو گئے، بھول گئے، کیا ہوا؟ نہیں میں مصروف تھا، ارے آپ ایک فون بھی نہیں کرے، نہیں وہ بہت مصروف تھا، یہ محبت ہے۔ مگر جب دور ہو گئے تو دن میں 2 بار فون کرے، بولے نہیں آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے فون کر لیا، یہ محبت کا انداز ہے۔ اب دیکھیے مثال، پانی میں 2 جانور رہتے، ایک مینڈک بھی رہتا ہے، ایک مچھلی بھی رہتی۔ مینڈک کو پانی سے محبت ہے، اس لیے پانی میں بھی زندہ ہے، زمین میں بھی زندہ ہے۔ مگر مچھلی کو پانی سے محبت ہے، پانی میں ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکالے تو مر جاتی۔ یہ حال تھا ہمارے ایمان کا، ہم اہل بیت کے ساتھ مودت سے تھے۔ جب تک دلوں میں محبت باقی تھی، ایمان سلامتی کے ساتھ باقی تھا۔ دھیرے دھیرے محبت کے انداز نکال دیے گئے۔ نہیں وہ کیا ضروری ہے، جب محرم شروع ہوتا تو تقریباً 3 تاریخ 5 7 تاریخ سے تو پورے محلے میں اونٹ کی خوشبو پھیلتی تھی، شربت بنا کے پلایا جاتا تھا۔ اور ایک حقیقت بتا رہا ہوں میں، بعض ایسے گھرانے تھے جہاں سے دودھ کا شربت بٹتا تھا، بچے وہاں تک جاتے تھے، ارے وہاں دودھ کا شربت بٹتا ہوئے تھے، ورنہ گڑ کا شربت بھی، شکر کا شربت بھی لوگ تقسیم کرتے تھے۔ یہ چیزیں تھی ہمارے میں۔ آج دیکھو 8 تاریخ ہو گئی، کتنوں کے پاس شربت بنا کے تقسیم کیا گیا۔ فاتحہ کے کانسیپٹ کو سمجھیے، فاتحہ کے کانسیپٹ میں بیسک اصول یہ ہے، اپنے چاہنے والوں کو اصالِ ثواب پہنچا کے اپنے کچھ کھا لینا۔ اگر میں گھر کا بڑا ہونے کی حیثیت سے میں پکوان کروایا، فاتحہ دلایا، تو میں کھانا ہے، پہلے میری فیملی کھانا ہے، اس کے بعد میں اور زیادہ کی استعداد رہے تو ٹفن بیچتے، اور زیادہ رہا تو 4 لوگوں کو بلا کے کھلاتے۔ اگر آج شربت بنا کے اگر ہمیں پی جاتے تو اس میں بھی محبت جھلکتی، اس سے بھی محبت ظاہر ہوتی۔ وہ فاتحہ، وہ ایصال ثواب امام حسین اور اہل بیت کی بارگاہوں تک پہنچتا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ کل کا دن بچا ہوا ہے، پرسوں کا دن بھی بچا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، محبت جس کے بغیر جینا ممکن نہیں، یہی محبت کی مثال اہل بیت نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں دکھائی۔ جب عاشورے کی رات تھی، آپ کے میرے امام نے ساتھ والوں سے کہا، اے لوگوں، کل کا دن خون، قتل، غارت گیری کا دن ہوگا، یوم عاشورہ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے کے چلے جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے تم گھروں کو چلے جاؤ، اور یاد رکھو میں رسول اللہ کے پاس تمہاری شکایت نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ پھر آقا حسین نے مہلت دی، فرمایا کہ ایسا کرتا ہوں میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ امام حسین نے اجازت دی، چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ دوبارہ سلگایا گیا تو دیکھا گیا کہ جتنے موجود تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کم نہیں ہوا، مگر وہ کوفی تھے۔ جب 7 محرم کی رات مغرب کی نماز کوفہ میں جب امام مسلم نے امامت کرائی تو علی کے چاہنے والے شیعان علی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، وہ مسجد بھر کے تھے، 40,000 سے زیادہ موجود تھے۔ مگر امام مسلم کو امام حسین نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام مسلم نے خط لکھا، اے امام حسین آپ تشریف لائیے،
مسلم نے لکھ کے بھیج دیا تھا، مگر وہ مغرب کی نماز جب امام مسلم آگے بڑھے، مسجد میں 40,000 سے زیادہ شیعان علی موجود تھے، جب تیسری رکعت کا سلام پھیرتے ہیں تو سوائے اپنے بیٹے اور کچھ کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں تھا، پورے حالت نماز میں سے بھاگ گئے تھے پیٹ بتا کر۔ یہ بے وفائی کی تھی کوفہ والوں نے، اس لیے بات مشہور ہے، کوفی لا یوفی، اہل کوفہ وفاداری نہیں نبھاتے۔ امام حسین جب کربلا جانے کے لیے کوفہ سے رخ کیے تو کئی صحابہ نے امام حسین کو بتایا کہ اے امام حسین، آپ ان کی بات کا بھروسہ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، آپ ان کی بات کا بھروسہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کو مکے میں ہی ذی الحجہ کے مہینے میں 5 یا 7 تاریخ کو حضور نے خواب میں آ کر امام حسین سے فرمایا تھا، اے حسین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں حوض کوثر کا۔ یہ خواب اور جو وعدے امام حسین نے حضور سے کیے تھے، ان وعدوں کو نبھانے کے لیے آپ کربلا تک چلے گئے۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ آپس کی جنگ تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا، اگر یہ جنگ تھی آپس کی تو کیا کوئی اپنی بیوی بچوں کو جنگ میں لے جاتا؟ ارے کرفیو ہو جانے دو حیدرآباد میں، یہاں سے اسٹور جا کے ترکاری لاتے تھے، ہمارے بچپن میں اسٹور میں کچھ دکانیں کھلی رہتی تھی جہاں سے جنرل اسٹور اور ترکاری لائی جاتی تھی، ویسے ٹائم بھی بچوں کو نہیں بھیجتے تھے، نہ عورتیں نکلتے تھے، بڑوں کو بھیجتے تھے، اور بڑے بھی بڑے ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے راستوں کا تعین کر کے وہ لا دیتے تھے۔ تو معمولی کرفیو شہر میں ہو گیا تو عورتوں کو نہیں بھیجتے، بچوں کو نہیں بھیجتے، اگر وہ جنگ رہتی تو کیا امام حسین عورتوں کو لے جاتے، اپنی زوجہ کو لے جاتے، اپنی بہن کو لے جاتے، یا ننھی سکینہ جو 3 سال کی سکینہ تھی اس کو لے جاتے امام حسین؟ ارے وہ سکینہ جب گھوڑا امام حسین کا، امام حسین سوار ہو کر جب میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو وہ ننھی سی سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ لی، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، امام حسین پیر سے اشارہ کر رہے، گھوڑا منہ نیچے کر دے رہا، پھر آپ اشارہ کر رہے، منہ نیچے کر دے رہا، پھر جب آپ اشارہ کرے گھوڑا منہ نیچے کر لیا، جب امام نے دیکھا تو سکینہ اس گھوڑے سے لپٹی ہوئی، اور ننھی سی آواز میں بی بی سکینہ گھوڑے سے کہہ رہی ہے، آج آپ یہ مت سمجھو کہ بچے بڑے جانوروں سے کیسا بات کرتے، تو جانور آپ ہم بھی رکھتے ہیں، گھر میں کبھی بٹو بیٹا طوطا ہوتا ہے، اس کو اتنی باتیں سکھا دیتے، آنے والے کا نام بولتا ہو جو گھر کے افراد ہوتے، بعض بکریاں ہوتے، ان بکریوں سے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات کر لیتے، ممو کھا گھاس کھا بولے تو انہیں منہ کھول کے گھاس کھانا شروع کر دیتا، تو ہماری سمجھ میں آ سکتا نا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ گھوڑے سے بی بی سکینہ کیسے بات کی، ذرا اپنے ماحول میں آ جائیے، یہ تو ہم عام لوگوں کا بچہ ہے، وہ تو امام حسین کی شہزادی ہے، وہ تو امام حسین کی شہزادی ہے، وہ شہزادی گھوڑے سے کہہ رہی تھی، اے گھوڑے بابا جان کو میدان کی طرف مت لے کے جا، صبح سے جو کوئی بھی میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ تو کیا آپ کے میرے امام ایسے ننھی بچیوں کو جنگ میں لے جاتے؟ نہیں، وہ تو صبر تھا، جو صبر امام حسین کو کر کے دکھانا تھا صبح قیامت تک، ورنہ آج تھیلے لے کے، تھیلیاں لے کے، بگونے لے کے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، ان کو پوچھو کبھی احتجاج کرے، کبھی حرمت رسول کا احتجاج کرے، کبھی گستاخیاں شہر میں ہوئی احتجاجاً باہر نکلے؟ ارے نہیں نکلے، تو پھر پچھلے ٹائم کون تھے وہ بچے جو نعرے رسالت لگاتے ہوئے باہر نکلے؟ تو وہ بچے وہی بچے تھے جو بچے میلاد میں گاڑیوں پہ جھنڈے لے کے پھرتے، جو ننھے بچے گلیوں
کرنے سے کیا ہوتا؟ ارے تم دیکھے نا، بعد میں انہیں پھر انتر ہو گیا. جب تک ہمارے میں اہل بیت سے محبت، رسول اللہ سے محبت تھی، دنیا ہم کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی. آج جگہ جگہ بے حرمتی ہو رہی، جگہ جگہ اظہار خیال کی آزادی کے نام پر اسلام پہ کیوں ہو رہا بھائی؟ کوئی اور کتاب کیوں نہیں چلائی جاتی؟ جب اظہار رائے کی آزادی ہے تو پھر دوسرے مذہب پر کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسی پر کیوں؟ تو یاد رکھیے، یو ایس اے صاحب کو توڑنے سے پہلے لینن نے ایک سروے کروایا تھا، بلا کے ذرا مسلمانوں میں جذبہ ایمان کتنا ہے پڑھو. تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی تو اس کا ریاکشن نہیں کے برابر دکھایا گیا. تو رپورٹ گئی کہ اب مسلمانوں میں اپنے نبی کے متعلق ویسے جذبے نہیں ہیں جو صحابہ اور بعد کے مسلمانوں میں دیکھے گئے. اس کے بعد ایک ٹیم تیار کی گئی اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو پسے پشت کر دیا گیا. حاضرین محترم، یہ محبتیں جب تک آقا کریم کی، اہل بیت کی، صحابہ کی ہمارے دلوں میں تھی، ہم نڈر تھے. آج ہم ایک گلی کے آدمی سے بھی ڈرنے لگے. آئیے موضوع کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے خلافت داروں کے ساتھ محبت سے رہنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْتَلِفْ حَسَنَةً، اے میرے محبوب جو اہل بیت کی محبت کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس محبت میں اور بھی خوبی عطا کر دیتے ہیں، اس کی خوبی عطا کر دیتے ہیں. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان لائے رسول اللہ پر اور نیک عمل مال جمع کر کے حضور کے پاس پیش کر دیے. تو یہ نیک عمل ہونے کے بعد اللہ نے انصار مدینہ کو خوشخبری دی. تو انصار مدینہ بھی خاموش نہیں ہو گئے. انصار مدینہ پوچھے یا رسول اللہ وہ آپ کے کون خلافت دار ہیں جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ دو ان کے شہزادے ہیں حسن اور حسین. اس کے بعد آئیے پھر وہ حدیث کی طرف. یہ آیتیں ہونے کے بعد حضور نے انصار مدینہ سے فرمایا اے انصار مدینہ آگاہ ہو جاؤ. جیسا اللہ ابن اولیاء اللہ میں اللہ کا صیغہ آیا نا، اللہ کیا ہے؟ آگہی کے لیے ہے، وارننگ کے لیے ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، عقل کو ٹھکانے لا لو. اب جو بات کہی جانے والی ہے وہ بات بہت اہم ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہے. اب یہ حدیث ہے. حضور فرمائے الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی شہادت کا ایک مقام عطا کرتے ہیں. اس حدیث کو پوری سنانے سے پہلے اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ دل میں یہ خیال نہیں آنا یہ حدیثاں تو دارالشفا کے لوگ بیان کرتے ہوئے. اس حدیث کو اسی آیت کی تفسیر میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں روایت کیا. اسی آیت کے تحت امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں بیان کیا، کشاف میں امام زمخشری نے بیان کیا اور تفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے. اب آئیے آگے حدیث کی اور بشارتیں کیا ہیں. حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں
اور پھر منکر نکیر بھی اس کو بشارت دیتے. پھر حضور نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے خبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے زیارت کے لیے. وہ زیارت گاہ رحمت کے فرشتوں کے ذریعے اس کی خبر زیارت گاہ ہو جاتی ہے. پھر 8ویں بات حضور نے فرمایا روز قیامت جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے قیامت کے دن فرشتے اس کو دلہن کی طرح سجا کر دھجا کر جنت میں لے جائیں. پھر حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت پہ مرتا ہے. بڑا آسان ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, آپ سرچ کریے گوگل پہ حدیث مانیے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے. آپ ٹائپ کریے 9 بشارتیں آ جاتی ہیں جس کی آخری بشارت یہ ہے حضور نے جو دی ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت و جماعت پہ مرتا ہے. اب اگر کسی کے دل میں خیال آیا یہ سنت و جماعت وہ وقت کی حضور نام لیے کیا, ارے حضور تو نام لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے سورہ آل عمران میں. آپ ترجمہ کوئی بھی آیت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو تفسیر کے تو اس میں یہ ملے گا یوم تبیض وجوہ. اور قیامت کے دن حضور سے 4 راوی نے روایت کیا حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو روشن چہرے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ. اور وہ دن جو چہرے روشن ہوں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے کس کے چہرے روشن ہوں گے تو اہل سنت والجماعت کے روشن چہرے ہوں گے قیامت کے دن. حاضرین محترم پھر حضور نے وعیدیں سنائی. حضور فرمائے کہ جو اہل بیت کی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی 9 بشارتیں بتانے کے بعد بتایا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھ کر دل میں بغض رکھ کے مرتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کہ کفر پر کیسا ہوگا تو یہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہو تو انہوں مودت سے نہیں رہے تو قرآن کا انکار کیے نا, قرآن پہ عمل نہیں کیے تو ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا. یہ باتیں اور پھر حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں نفرت میں مخالفت میں مرتا ہے انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. لم یشموا رائحۃ الجنہ, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. حاضرین محترم اہل بیت کے ساتھ مودت کا اظہار کیسا کرنا, وفاداریوں کے ذریعے کرنا. اگر کوئی ان جلسوں کی مخالفت کرا تو جواب دینا ارے میاں قرآن کا حکم تھا کہ مودت کا ذکر کرنا تو ہماری مسجد میں بھی مودت کا ذکر ہوا اہل بیت کے ساتھ. اگر کوئی بولے بھائی میں معلوم تھا اگر میرے کو معلوم ہوتا میں بھی آ جاتا تو سمجھنا ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اور اگر مخالفت کرے تو سیدھا سوال کرنا آمد میں. دیکھو میاں آزادی کے دن آزادی کے تقریرہ ہوتے, آزادی کے قربانیاں دیے تقریرہ ہوتے, یہ محرم کے 10 دن تھے اس میں شہادت کے واقعات بیان ہوئے. فرق کچھ بھی نہیں ہے, دنیا والوں کو یاد کرو ہم اللہ والوں کو یاد کرتے. موٹا موٹا جواب ہے, موٹا موٹا جواب ہے, ہم اللہ والوں کو یاد کرتے. آپ گاندھی کو یاد کرو, نہرو کو ہم نامہ نہیں دیتا مسجد. یہ موٹے موٹے جواب ہے. وفاداری کرنا ہے اہل بیت کے ساتھ. ایک وفاداری تو صحابہ نے ادا کی اہل بیت کے ساتھ, تابعین نے کی, تبع تابعین نے کی, ائمہ نے کیا, اولیاء نے کیا. آج ہمارے لیے اہل بیت کی وفاداری یہ ہے کہ جو کوئی اہل بیت کی عظمت کے خلاف زبان کھولے اس کو آپ کی معلومات کے لحاظ سے جواب دے گا,
اور اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کیے ہیں تو اس کے ذریعے جواب دینا، خاموش نہیں رہنا. ورنہ پھر آئیے میں قرآن سے بتاتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ فرمائے گا ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. آئے اللہ حساب ہو گیا، کتاب ہو گیا، نیکیاں نیکوکاروں کو مل گئی، گناہ گاروں کے گناہ زیادہ ہو گئے، وہ جنت سے نہیں وہ جہنم میں چلے گئے. اب نیکوکار جنت میں جا رہے ہیں، اب ان کو روک کے کیا پوچھنا باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی جو وصیتیں فرمائی تھی، جو نصیحتیں فرمائی تھی، ان نصیحتوں پر کہاں تک عمل پیرا ہوئے. حضور انتقال سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضور نے امت کو بتایا تھا اے لوگوں سنو، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں جاتے جاتے تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. پھر حضور نے فرمایا تھا ان دونوں کا تمسک کر کے رکھنا. تمسک کا ایک معنی یہ بھی آتا کہ جبڑوں سے، دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا. شکار کو دیکھیں آپ، کوئی شکار کو چھوڑتے آپ، ٹرین ڈاگس ہوتے تھے پہلے شکار کے، آج بھی شکاری کتے، شکاری کتے کو چھوڑے تو انہیں دانتوں میں اگر اچھا پکڑا، خون نہیں نکلا تو وہ کھانے کا حکم تھا، کیونکہ انہیں ٹریننگ کے بعد میں اپنے ٹرینر کے لیے پکڑا ہوگی. اگر اتنی قوت سے پکڑا، خون نکل گیا تو وہ حرام تھا. کتے نے اپنی خواہش کے لیے پکڑا، وہ حرام تھا. تو ایسے مضبوطی سے پکڑنا کہ ان کا خون نہیں نکلنا. آپ بات تو وفاداری کی کر رہے ہیں، ہم بات تو وفاداری کی کر رہے ہیں، مگر اس وفاداری میں بے ادبی اگر جھلک رہی ہے تو ایسا تمسک کرنا نہیں ہے. ایسا تمسک کرنا ہے کہ دامن اہل بیت بھی نہ چھوٹے اور ہماری زبان سے کوئی بے ادبی کے کلمات بھی نہ نکلے. یہ ہے وفاداریاں. یہ وفاداری روز قیامت پوچھی جائے گی. اسی وفاداری کو نبھانے کے لیے ہم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس جلسہ رکھے، آپ نے جواب دیا وفاداری نبھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسی وفاداریوں کو ہماری باقی رکھے اور ہماری وفاداریاں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ وفاداری اور بھی بڑھے. تو ایسے جلسوں میں محلے کے لوگوں کو، دوست احباب کو دعوت دینا کہ بھائی آؤ امام حسین کا ہمارے پاس جلسہ ہے. تو میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی ضرور آئیے، اپنے دوست احباب کو لے کر آئیے. کل کا جلسہ تالاب کٹا میر جملہ مغل پورے کے پاس زین فنکشن ہال کے، اگر بارش نہیں ہوگی تو روبرو ہوگا، اگر بارش ہوگی تو زین فنکشن ہال والے ہی یہ جلسہ تقریباً 35 سال سے کراتے ہیں. زین فنکشن ہال کے سامنے ہوگا. اگر بارش ہوئی تو زین فنکشن ہال والے صاحب اپنے گھر، اپنے فنکشن ہال میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے، اندر جلسہ ہوگا. اور یوم عاشورہ ہفتے کے دن جامع مسجد افضل گنج میں شہادت امام حسین کے وہ واقعات سنائے جاتے ہیں جو واقعات امام حسین کے ساتھ کربلا میں پیش آئے. اب یہ عام مسجدوں میں تفصیلی واقعات سنانے کا وقت نہیں ہوتا، تو ہم صرف محبت اہل بیت کو دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ محبت پیدا ہو گئی تو پھر آئندہ جلسوں میں آنا جانا بن جاتا ہے. تو آپ تمام کو میں دعوت دیتا ہوں، 10:30 بجے انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہوگا. اور اس جلسے کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی. ٹھیک 12:15 بجے دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی. دعائے عاشورہ کے ساتھ اذان ہوگی، اذان کے بعد صلاۃ و سلام دعا ہوگی. پھر ظہر کی نماز اپنے وقت پہ 1:15 بجے ہوتی ہے جامع مسجد افضل گنج میں. 1:15 بجے نماز کے ذریعے جلسہ اختتام پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آئے گا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور مودت دونوں عطا کر. آئندہ ہم نے جو یہ جلسہ منعقد کیا ہے اور جو اجازت دیے ہیں اس جلسے میں، جو تشریف فرما ہے اس جلسے میں، ہم سب کے جائز مقاصدات دینی و دنیاوی پورے فرما دے. آئندہ ہم جو بیمار ہیں ہماری بیماریوں کو دور فرما، شفا کاملہ و عاجلہ فرما.
رفع فرما. اے اللہ جو ہم میں پریشانی حال ہے، ہم میں پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. مولا ہمیں جو مقصد بھی دلوں میں لے کر اس جلسے میں حاضر ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمارے دلی مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.